نئے صوبوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے جیسے اپنے ابتدائی میں بھی بات کی ابھی، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں، صوبوں کا کوئی دنیا میں کوئی یونیورسل فارمولا نہیں ہے، نہ کوئی سائز ہے. ابھی آپ نے بالکل بات کی کہ ہندوستان کے اندر جب پارٹیشن ہوئی تو 18 صوبے تھے، پھر گریجولی وہ 28 تک لے گئے. اور ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا پروونس ہے یو پی، اس کی پاپولیشن 250 ملین ہے. اور یو پی کے اندر اور جو یو پی سے بھی انہوں نے ایک صوبہ اور نکالا ہے جسے وہ یو کے کہتے ہیں، اترکھنڈ کہتے ہیں، اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے. تو کوئی انہوں نے کسی آبادی کے فارمولے کو اپلائی نہیں کیا. اگر آبادی کا فارمولا اپلائی کرتے تو پھر تو وہ یو پی کو 4 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کرتے. اور اسی طرح ہندوستان میں جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس کا نام ہے سکم ہے، اس کی آبادی 6 لاکھ ہے، جو کہ ہمارے ایک پروونشل اسمبلی کے برابر ہے. دیکھیں، اور اسی طرح ہندوستان کی آدھی آبادی، دیکھیں دنیا میں جو پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ کہیں ایکول نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی ایکول فارمولا تو نہیں ہے، اس کا بڑا ایکو سسٹم ہوتا ہے، ہسٹوریکل ٹرینڈز ہوتے ہیں، ڈیموگرافیکل چینجز آتی ہیں. تو بڑی چیزوں سے لوگ کئی جگہ آ کے بسنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انڈیا نے کیا 28 تو ہمیں شوق میں کر لینا چاہیے کہ ہم نہیں، بھی کرنے یا ہندوستان میں نہیں کرنا دیکھیں چاہیے؟ ہمارا بالکل پرفیکٹ وہی فارمولا ہے. 6 کروڑ فی پروونس ہے. چائنا کی بھی آلموسٹ جو فی پروونس جو چائنا کی آبادی وہ بھی تقریباً 6 کروڑ ہے. تو اس حساب سے ہمارا فارمولا ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنے بڑے پروونس سے بھی وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. دیکھیں، ہندوستان کی 55% آبادی 5 ریاستوں میں رہتی ہے. اور چائنا میں بھی سیم ہے کہ چائنا کی 6 سے 7 ریاستوں میں چائنا کی آدھی آبادی رہتی ہے. امریکہ کے اندر 9 ریاستوں میں امریکہ کی آدھی آبادی رہتی ہے. تو پھر ہمیں نئے صوبے بنانے چاہیے کہ نہیں بنانے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں میرا تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلا تو فیصلہ، دیکھیں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں بیسز یوز کی جا رہی ہیں، جو سو کالڈ سیمینارز ہو رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں تو ایک ہی بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ جی وہ ڈیرہ غازی خان سے جو بندہ چلے گا وہ یہاں آپ ہائی کورٹ کے بینچز بنا دیں. آپ بیوروکریسی کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری وہاں پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ آپ بیوروکریسی کا سیٹ اپ وہاں پہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور سب سے امپورٹنٹ، آپ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے وہ آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ پچھلے بہت سالوں سے، پچھلے 5-6 دہائی، جتنی مرضی آپ دہائیاں کہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہندوستان کے اندر یا اور صوبوں کے اندر، امریکہ کے اندر بھی جو ریاستیں ہیں وہ تقریباً 40 سے 50% جن کو پروونس کہتے ہیں وہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہیں. ہمارے ہاں جو صوبے ہیں وہ 8% ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. وفاق سارا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. مسئلہ یہاں پہ لوکل باڈیز کا سسٹم ہے. لوکل باڈیز ڈس فنکشنل سسٹم ہے تقریباً پورے ملک کے اندر ہی. ابھی آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ شرمیلا بی بی کو شامل کر لانا صاحب. لیکن یہ جو صوبوں والا معاملہ ہے یہ پیچیدہ معاملہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں. بہت اچھی بات ہے، سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں آپس میں، لیکن یہ گورنمنٹ لیڈ بائی پی ایم ایل این اور کولیشن پارٹنر پیپلز پارٹی، جس کو آپ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، کیا یہ انٹائٹلڈ ہیں کہ نئے صوبے کریٹ کر دیں؟ آپ تو پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں اور بڑے زور و شور سے کہتے ہیں. میں بڑا خوش ہوں، کئی دفعہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کیا یہ انٹائٹلڈ ہوں گے، یہ امپاورڈ ہیں کہ یہ کر دیں، نئے صوبے بنا دیں؟ دیکھیں، اگر تو یہ جو گورنمنٹ ہے ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ صحیح ووٹوں سے بھی آئی ہوتی نا تو یہ پھر بھی انٹائٹلڈ نہیں تھی. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. تو یہ لیجٹمیٹ ہیں، الیکٹڈ ہیں، صحیح ووٹس آئے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ میں اس کے آپ کو ریزن بتا دوں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ نہیں ہوا ہوئے گا پولیٹیکل نیچر کا. کیا ان الیکشن سے پہلے کسی جماعت میں کیا یہ ان الیکشن کا ایشوز تھا، یہ ایشو تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا ایک حل ہے سادہ، جو آپ نے پہلے ابھی بات کی. اگلے الیکشن جب آئیں، سال بعد 2 سال بعد جب آئیں، پارٹیز اپنی مینیفیسٹوز کا حصہ، پارٹی اپنی مینیفیسٹوز کا دیں. عوام کو آپ یہ رائٹ دیں. دیکھیں ایک پارٹی کہتی ہے ہم نہیں صوبے کی تقسیم نہیں چاہتے، لوگ ان کو بتا دیں کہ ان کا رائٹ ہے پیپلز پارٹی، بالکل ہم جو بھی ہماری پوزیشن ہے ہم اپنی پارٹی میں پہلے ڈیبیٹ کریں. ابھی تو کوئی اس پہ پارٹی نے آپس میں ڈیبیٹ نہیں کی ہوا. ویسے اس پہ عمران کی جو پوزیشن تھی وہ نون ہے پوزیشن. وہ کہتے تھے جتنے ڈویژنز ہیں اتنے صوبے ٹھیک ہے، اسمالر جو ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے لیکن اس الیکشن کے اندر عوام نے جو لوگوں کو مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کے اندر یہ شامل نہیں تھا. دیکھیں یہ ایک بہت، دیکھیں آپ کو کوئی بلینکٹ مینڈیٹ نہیں مل جاتا. ٹھیک ہے آپ کو ڈے ٹو رننگ آف دا گورننس کے اوپر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے، لیکن آپ کو کوئی دیکھیں 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی اسی کے اوپر بیسڈ کر رہا ہے. سو میرے کہنے کا مطلب ہے اس کا بڑا آسان حل ہے. اگر واقعی عوام ناخوش ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ گورننس امپروو ہو سکتی ہے اسمالر پروونس سے، میری ذاتی رائے یا شرمیلا بی بی کی ذاتی رائے یا ولی صاحب کی ذاتی رائے تو میٹر نہیں کرتی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میٹر کرتا ہے کہ اگر عوام کے سامنے تمام جماعتیں یہ منشور لے کے جائیں، اس کو نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جائے، نہ کہ یہ بزنس مینوں کے فورم کے اندر اس کو ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جائے جہاں پہ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں اب 64 سیٹیں ریزرو سیٹیں ہمیں دے دیں. بزنس مین آ کے کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس لیول پہ اگر ڈیبیٹ چلی جائے گی بات کو درست سمجھ لوں اور درست تسلیم کروں تو 2018 کے الیکشن میں چاہے ان کے پاس مینڈیٹ
1 نمبر تھا یا 25 نمبر تھا وہ تو ایک سائڈ پہ رکھے، لیکن جنوبی پنجاب کی تو پوری تنظیمیں اور پارٹی جو ہیں وہ ضم ہو کر ان کی جماعت میں شامل ہوئی تھی اس یک نکاتی ایجنڈے پر کہ یہ صوبے کو تقسیم کریں گے، جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے گا۔ مینڈیٹ بھی تھا، پبلک نے چلو میں کہہ لیا، آپ کو ووٹ بھی مل گیا یا آپ جیسے بھی آگئے، پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا جی؟ نہیں میں تو اور بات کہہ رہا ہوں، جنوبی صوبہ پنجاب میں جو آپ بات آپ نے مینڈیٹ پہ کی، پبلک نے آپ کو ووٹ بھی دیا، کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس میں جو گروپ آیا آج تھا وہ کیوں تو آیا کہتے ہی ہیں؟ بالکل میں بتاتا ہوں، ہمارے پاس نا دیکھیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں سب سے جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں وہ پی ایم ایل این نے کی ہیں، سب سے زیادہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے۔ ہمارے پاس تو میجورٹی، ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی تھی، صرف ہمارے پاس 2/3 تھی نہیں۔ ان کے پاس کون سی میجورٹی ہے؟ تو انہوں نے پوری تو 2/3 میں کر تو نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے میجورٹی نہیں چاہیے پاکستان۔ ٹھیک ہے بس صحیح۔ شرمیلا بی بی، نئے صوبوں کے لیے بحث سمیٹ دینی چاہیے، پھر آپ کہتی ہیں کہ نہیں بننے چاہیے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، گورننس اس کا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے جی، گورننس اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایم کیو ایم جب بھی بات، مجھے 17 سال ہو گئے سیاست میں ملک صاحب، اور 17 سال سے ایم کیو ایم کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں لسانیت کی بنیاد پہ، کہ مہاجروں کے لیے۔ سو دیٹ از ناٹ فار گورننس، اور آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ محسن نقوی کا کہنا مختلف ہے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا، تو بھئی سسٹم تو کولیپس ہوا نا، ہر ادوار کے اندر ہوا، جب جنرل ضیاء آیا، جب جنرل مشرف آیا، ایوب آیا، تو یہ تو سسٹم تو کولیپس ہوا جب آئین کولیپس ہوا، آئین کو معطل کیا۔ یہ صرف سیاستدانوں کا تو قصور نہیں ہے نا، تو لیٹس ناٹ جسٹ بلیم دا پولیٹیشنز فار دس۔ اب اگر آپ نے سسٹم کولیپس کو بہتر کرنا ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری بہتر کرنی ہے، لوگوں تک، عام لوگوں تک جو ہے وہ کوئی مرات نہیں پہنچ رہی، یا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ سٹرکچرلی اور ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو بہتر کریں۔ آپ مزید صوبوں کو توڑ کے مزید آپ بیوروکریسی، کابینہ، وزرائے اعلیٰ بنائیں گے۔ گورننس مقصد نہیں ہے تو کیا مقصد ہے؟ واٹ انشورز کہ وہ ڈیلیور کریں گے لوگوں کو؟ گورننس مقصد نہیں ہے تو کیا مقصد ہے؟ بھئی اب دیکھیں نا آپ، وہ تو بڑا سوال نشان ہے کہ کیا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگین وہ جو سینٹرلائزیشن آف پاور ہے کہ جی 4 وزرائے اعلیٰ ہیں، اگر آپ ان کو تقسیم کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس سے 15 یا 20 وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، they're easier to handle, they're easier to manage۔ ابھی ڈیفیکلٹ ہے، مجھے تو نہیں لگتا کوئی مشکل ہے ہینڈل کرنا۔ نہیں دیکھیں، مراد علی شاہ یا مریم نواز کو ہینڈل کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ نہیں، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پر دیکھیں نا، ان کے ایک وزیر اعلیٰ، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، مراد علی شاہ کی اپنی ایک سوچ ہے، مریم نواز کی اپنی ایک سوچ ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے نا، 13 کروڑ آبادی پہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز، لیکن مریم نواز کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا، وہ تو کوارڈینیٹ کر رہی ہے، وفاق سے بھی کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کر رہی ہے۔ I think there is a disconnect between Punjab and the federal government۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسٹرکچرلی ایک ڈفرنس ہے۔ وہاں سے ایک بیان آتا ہے، وہ بیچارے پرائم منسٹر کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ تو آپس میں کہہ لینا کہ ان کی وہ اسپائر کر رہی ہیں ٹو بی فیوچر پرائم منسٹر، وہ بے شک اسپائر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر کوئی جو پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو سوچے گا، بالکل ہوگا۔ لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وفاق چاہتا ہے وہ صوبہ نہیں چاہتا، یا جو صوبہ چاہتا ہے وہ وفاق نہیں چاہتا، حالانکہ ایک ہی خاندان کا وہاں پر راج ہے، پنجاب میں بھی اور وفاق کے اندر بھی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ڈونٹ تھنک کہ جی 100% کوآرڈینیشن ہے بٹوین سی ایم پنجاب اور، لیکن ان کی انٹرنل رائیولری ہو بھی جس بھی لیول پہ ہو، ایون دین اس کا کوئی صوبوں کی بحث سے تو تعلق نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں شہباز شریف کا طریقہ کار سیاست کا الگ ہے، اور مریم نواز کا بالکل الگ ہے۔ کیا فرق ہے؟ مطلب وہ اپنی مرضی چلاتی ہیں، وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، ان کی اپنے۔ شہباز صاحب اپنی مرضی نہیں چلاتے، یہاں آپ غلطی کر رہی ہیں۔ نہیں، آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ اختیار ولی صاحب، آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ بلو وائٹ بوائے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ولی صاحب؟ ونڈر بوائے؟ آپ، ہاں ہی از اے ونڈر بوائے۔ میں کہتا ہوں، شہباز صاحب میں کہتا ہوں ہی از اے ونڈر بوائے۔ ہاں یہ خود ہی there is no difference، ہی از اے ونڈر بوائے۔ there is no difference between شہباز شریف and مریم نواز۔ یہ بات درست نہیں ہے ویسے۔ یہ کوئی مانے نہ مانے، میں وہاں پر یہ مجبوری ہے ان کا کہنا۔ نہیں، میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ کو 17 سال ہو گئے سیاست میں آئے ہوئے، مجھے 34 سال ہو گئے ہیں۔ سو اگر میں ڈبل آف دا لائف آپ کی جو ٹینور ہے میں دے چکا ہوں، اور جتنے آپ نے چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے شاید میں اس سے تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہوں، اور میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہیں آپ میرے گھر پہ، نہیں آپ میرے گھر کے متعلق اپنا کامنٹ تو دے سکتی ہیں، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے بھٹو کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، ان کا ڈیفرنس آف اوپینین کتنا ہے۔ ہماری پارٹی، ہماری جماعت ہے، اور اس میں ہر بندہ، اور بلاول کے درمیان میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے؟
होता है, बिल्कुल होता है, सूबों के मसले के ऊपर नेचुरल। सूबों के मसले पे दोनों की राय एक होगी या मुख्तलिफ होगी? दे आर वन पार्टी बट दे आर टू इंडिविजुअल्स, लेकिन जब वो बैठते हैं, वो डिस्कशन करते हैं तो एक नुक्ते पर आ जाते हैं। इसको ये पेश करना कि ये नून का नुक्ता है और ये नून गुना है और ये नून पूरा नहीं है, ये मैं शर्मिला की इस बात से मैं एग्री नहीं करता, ये गलत है। ठीक है, लेट मी कंप्लीट मैम। मैं इतना आपको कहूँ कि वो चचा भतीजी, उनके बीच में जो रिश्ता है वो बाप बेटी का भी है, वो कारकुन और लीडर का भी है। तो मेरे ख्याल में ये रिफ्ट्स डालने का ये काम जो था, ये शेख रशीद ही करता था, ये नून मीम शीन वगैरह निकालना, वो ये बंद हो जाना चाहिए तो बेहतर है। हाँ, एक बात आपको बता दूं, कौन सा ऐसा वक्त माजी में गुजरा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं थे, और आप आइंदा भी देख लेंगे कि जो भी मामलात होंगे वो एक पेज पर होंगे। फिर कहूँगा कि बेहतरीन जो फैसला है, जो ये डिबेट खुली है, वो गवर्नेंस के लिए खुली है, और गवर्नेंस बेहतर बनाना, मैं सीधी बात कहूँगा, अगर कराची की गवर्नेंस बेहतर होती तो कोई ये बात करता? अगर सिंध में परफॉर्मेंस होती तो कोई ये बात करता? आज अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपके हाथ से कई डिविजन्स और अजला निकलते जा रहे हैं, तो कोई ये बात बड़ी अनरीजनेबल बात है। आज अगर पंजाब में बल्दियाती निजाम होता, मुझे चंद जुमले बोलने हैं, फिर आप तफसीलन जवाब दें। लेकिन इख्तियार साहब की बात से तो दो ही जुमले बाहर निकलते हैं। एक ये कि कराची की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से नए सूबों की बहस शुरू हुई है, और एक केपी के जो इजला जो है काबू से बाहर हुए हैं, इसलिए तो सर तीसरा जुमला भी सुन लीजिए कि क्या बलूचिस्तान में अगर आपकी गवर्नेंस होती तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की जगह पर BLA और BRA का राज होता? तो सब बात ऐसी है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज में पहले पॉलिटिकल पार्टीज होनी भी तो चाहिए थी ना जी। तो मैं यही कहता हूं कि अगर कोई वहां पर परफॉर्म नहीं करता, सरदारी निजाम वहां पर पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मजबूत है, तो आपने किस तरह चीजों को सर मैं आपके आर्गुमेंट से इस सवाल पूछता हूं, मुझे सिर्फ 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। कब तक हम डिस्प्रिन और उसके पॉन्स्टाल और पैनाडोल की गोली से काम सर आप बलूचिस्तान में एंटीबायोटिक दे रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, वहाँ डिस्प्रिन नहीं दे रहे आप बलूचिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। कुछ केसेस 4 हिस्सों से नहीं सर, मैं सर्जरी भी आपने करके देख लिया 3-4 दफा, वो भी करके देख लिया। बलूचिस्तान को आप 3-4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो कौन सा फार्मूला है कि वहाँ से सियासी जमातें उगाएंगी? अभी तक तो सियासी जमातें ही नहीं वहाँ काम कर सकती, बाकी तो छोड़ ही दें। देखिए मैं फिर कहता हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आपकी पूरी असेंबली के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। मैं फिर कहता हूँ, लेट मी रिपीट, यहाँ पर बैठकर आज हम अपनी जमात का वर्जन नहीं दे रहे, उसकी बयानिए नहीं बता रहे, ये हम सबके इंडिविजुअल की अपनी एक रीडिंग है, देखते हैं, फीलिंग्स है, और अपने तजर्बे की बुनियाद पर इस गुफ्तगू में हम हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान की बात हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो, गवर्नेंस पुअर है, और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए देखिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। बनाने के लिए नए सूबे बनाएं या ना बनाएं, हम बहुत पीछे रह गए हैं। अगर आप कंपैरिजन करें, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 4 सूबे हैं पाकिस्तान में, इसलिए 20 कर देने चाहिए, या हमारी नालायकी है? अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाए, चाहे आप सूबा एक खत्म भी करें, तीनों में मर्ज कर दे, लेकिन अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाए, राना साहब ये चीज है।